اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کئی مخلوقات پیدا کی گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی مخلوقات آباد تھی، اور وہ بدبخت شیطان جس نے انسان کا ازلی دشمن بننا تھا، آخر وہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے، اور سب سے پہلی جنگ فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان کیوں اور کیسے لڑی گئی؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے، ساتھ ہی شیطان کی خوفناک تاریخ کے وہ راز بھی جانیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک بڑی نصیحت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات پیدا کی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق یعنی فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے، اس لیے ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اور دوسری مخلوق تھی ناری یعنی جنات، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس کا نام سمہون جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جننی بھی پیدا فرمائی۔ یوں ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان کی نسل بڑھنے لگی۔ رفتہ رفتہ جنات زمین پر پھیل گئے اور ابتدا میں یہ سب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، مگر کچھ ہی عرصہ بعد ان میں نافرمانیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ مخلوق اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کرنے لگی۔ یوں جنات کی ایک بڑی تعداد سرکش بن گئی۔ انہی میں ایک طاقتور جن تھا جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ چلیپا ایک دراز قامت اور بہادر جن تھا جس سے دوسرے جن بھی خوف کھاتے تھے۔ تبلیس بھی طاقتور تھی اور چلیپا کی ساتھی تھی۔ ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عزازیل۔ یہی عزازیل بعد میں شیطان بننے والا تھا۔ عزازیل بچپن سے ہی عقل مند، طاقتور اور عبادت گزار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ وہ زمین پر فتنہ اور فساد مچانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر جنوں کے خلاف جنگ کرو۔ چنانچہ فرشتے اترے اور جنات سے ایک بڑی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں چلیپا اور تبلیس دونوں مارے گئے اور عزازیل سمیت بہت سے جن قید کر لیے گئے۔ فرشتے ان قیدیوں کو آسمان کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ یوں عزازیل کی پرورش فرشتوں کے درمیان ہوئی۔ فرشتوں نے اسے عبادت سکھائی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عبادت گزار بن گیا۔ اللہ نے اسے اتنا علم اور عقل عطا فرمایا کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عزازیل نے 40,000 سال جنت کا خزانچی رہ کر گزارے، 80,000 سال فرشتوں کے ساتھ عبادت میں رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ایک دن یہی عبادت گزار بندہ غرور میں آ کر اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر عزازیل 2,000 سال تک روتا رہا اور اللہ سے سوال کرتا رہا کہ یہ شیطان مردود کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر وہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور شیطان بن جائے گا۔ یہ سن کر عزازیل گھبرا گیا اور دعا کرنے لگا کہ یا رب، میں اس مردود سے کبھی نہ بنوں، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، تو عزازیل کے دل میں غرور پیدا ہوا۔ اس نے آدم کے پتلے کو نفرت سے دیکھا اور اکثر اس کے قریب آ کر اسے ایذا دیتا۔ وہ کہتا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، خلیفہ بننے کے لائق تو میں ہوں۔ 40,000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو وہ انسان بن گیا۔
پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن عزازیل نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل نے غرور سے کہا میں آگ سے بنا ہوں وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، نکل جا، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ تب عزازیل کو احساس ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ دراصل وہ خود ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا تو گمراہ کرے گا مگر میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ یوں ایک عبادت گزار عالم و عارف مخلوق اپنی تکبر کی وجہ سے شیطان مردود بن گئی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، غرور اور تکبر وہ زہر ہے جو عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آج بھی جو انسان اپنی عبادت، علم یا مال پر فخر کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شیطان کے فریب سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔